دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر سسٹم مضبوط ہو تو پھر چہروں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ جہاں لا اینڈ آرڈر طاقتور ہو وہاں پرسنل پاور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جہاں سسٹم کمزور ہو وہاں چند چہرے ہی پورے ملک کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ اور یہی کہانی ہے پاکستان کی۔ پاکستان میں جمہوریت کا نام تو ہے لیکن اس کی ایسنس کہیں گم ہو چکی ہے۔ ہمارا سسٹم کمزور ہے، ادارے بے بس ہے اور ڈیسیجن میکنگ چند ہاتھوں میں سمٹ چکی ہے۔ یہاں میرٹ نہیں بلکہ پولیٹیکل انفلوئنس، منی پاور اور پرسنل نیٹ ورکنگ چلتی ہے۔ اگر سسٹم مضبوط ہو تو نہ الیکشن ریگنگ ممکن ہو، نہ پاور مافیا عوام کی رائے کو رون سکے۔ اسی کمزور نظام کی ایک بڑی مثال کراچی کا میئر الیکشن ہے۔ وہاں عوام نے حافظ نعیم الرحمان جیسے اہل اور قابل امیدوار کو ووٹ دیا لیکن سسٹم فیل ہو گیا اور نتائج وہ نہیں آئے جو عوام چاہتے تھے، کیونکہ جہاں سسٹم کمزور ہو وہاں ٹرو ڈیموکریسی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ کراچی کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ جب سسٹم کمزور ہو تو عوام کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ حافظ نعیم سب سے زیادہ ایلیجیبل اور کوالیفائڈ امیدوار تھے، وہ عوامی خدمت کا ویژن رکھتے تھے، ان کے پاس پبلک پالیسی کا فہم تھا، وہ شہر کے ریئل ایشوز سمجھتے تھے، لیکن چند طاقتور گروہوں نے الیکشن ریزلٹس بدل دیے، الیکشن پر ڈاکہ ڈال دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل گیمز کھیل کر عوام کے مینڈیٹ کو ہائی جیک کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کے سسٹم کو ایک کرپٹ نیٹ ورک میں بدل دیتے ہیں۔ اسی نظام کے خلاف عمران خان نے آواز اٹھائی اور آج وہ اسی جرم میں جیل میں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو شخص سسٹم ریفارم کی بات کرتا ہے وہ خود سسٹم کا شکار بن جاتا ہے۔ اب ذرا نظر ڈالیے نیو یارک پر، ایک ایسا شہر جہاں سسٹم مضبوط ہے، جہاں انسٹیٹیوشنز آزاد ہے، جہاں پولیٹیکل پروسیس شفاف ہے، وہاں ایک نوجوان مسلمان ایشیائی نژاد امیدوار ممدانی میدان میں آیا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی نہ کوئی کارپوریٹ بیک اپ، لیکن اس کے پاس تھا ویژن، کمٹمنٹ اور پبلک انٹرسٹ۔ اس کا نعرہ تھا میں عام لوگوں کے لیے، مزدور طبقے کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پر بھی اس نے بات کی۔ اس کے مقابلے میں بلینئر امیدوار تھے اور یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ جیت گیا تو ہم فنڈ نہیں دیں گے، لیکن وہاں کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ نہ دھمکی چلی نہ دباؤ۔ آخرکار ممدانی جیت گیا کیونکہ وہاں سسٹم بیس جسٹس ہے، جہاں سسٹم چہروں کے تابع نہیں بلکہ چہرے سسٹم کے تابع ہے۔ یہی فرق ہے ان کی جمہوریت اور ہماری جمہوریت میں۔ وہاں میرٹ کو عزت ملتی ہے، یہاں میرٹ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہاں ادارے طاقتور ہے، یہاں افراد طاقتور ہے۔ اسی لیے نیو یارک کی اکانومی آج $2.3 ٹریلین ہے، جو پاکستان تو کیا کینیڈین اکانومی سے بھی بڑی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا دوستوں کہ اصل طاقت اس چیز میں نہیں کہ ہم چہروں کو بدلے بلکہ سسٹم بلڈنگ میں ہے۔ اگر ہم نے سسٹم کو مضبوط نہ کیا تو ہمیشہ پولیٹیکل مافیا ہمارے مستقبل پر حکمرانی کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے دوستو، ہمیں سمجھنا چاہیے دوستو کہ ہم چہروں کے پیچھے نہیں دوڑیں گے بلکہ سسٹم پر فوکس کریں گے، کیونکہ اگر سسٹم مضبوط ہو تو پھر چہروں سے کام نہیں چلتا۔